بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ دخان آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 59 تک، جہاں سورت کا اختتام ہوگا، اس کا مطالعہ لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مبارکہ دخان مکی سورہ اور سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 44 اور نزول میں 64 نمبر ہے۔ یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر یہ مخالفت اتنی شدید ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے قید جیسے ایک قید سے میری مدد فرما۔ یہ دعا اس خیال سے کی گئی تھی کہ شاید جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو ان کو اللہ یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی اور مکہ میں ایسا قید پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے، اور قریش کے سرداران بمائے ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پر سورہ دخان نازل ہوئی اور کفار مکہ کو سمجھانے اور تنبیہ کے لیے ایک مؤثر خطبہ نازل کیا گیا۔ اس کی تمہید میں یہ خاص مباحث شامل ہیں، یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو۔ یہ کتاب تو خود اپنی ذات میں اس امر کی بین شہادت ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے۔ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں بھی غلطی کر رہے ہو، حالانکہ در حقیقت وہ گھڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ تعالیٰ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں رسول اور کتاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ تم بڑے ناداں ہو، یہ سمجھ رہے ہو اس رسول اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے۔ اللہ کو تم خود بھی زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز کا مالک اور پروردگار مانتے ہو، مگر اس کے باوجود دوسروں کو معبود بنانے پر تمہیں اصرار ہے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ پالے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے۔ اسی رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ اس کے بعد قید کے معاملے کو لیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ اس سلسلے میں فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ٹھیک یہی آزمائش پیش آئی تھی جو اب کفار مکہ پر آئی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ اس کے بعد آخرت کا موضوع لیا گیا ہے جس سے کفار مکہ کو شدید انکار تھا۔ اللہ کی اس عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا
اور جو وہاں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے ان کا انعام کیا ہوگا، اور وہ انعام پائیں گے۔ فرمایا اور سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، جس کے معنی ہے دریا کا تھمنا، خشک راستہ ساکن، اور دریا کو ساکن حالت میں چھوڑ دو، رہون۔ فرمایا کہ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ کل محل، المحل تیل کی تلچھٹ بھی کہتے ہیں، اور لوہے، سونے اور تانبے کے پگھلے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں۔ یغلی فی البطون، غلیون اور غلیان مصدر سے ہے، جس کے معنی ہنڈیا کا جوش مارنا ہے۔ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹ میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ فرمایا جائے گا پکڑو اسے اور رکیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ فَأَتَلُوا، عطل مصدر سے ہے، جس کے معنی چاروں طرف سے پکڑ کر زبردستی کھینچنے اور دھکیلنے کے ہیں۔ دروغہ جہنم سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ۔ آگے فرمایا پہنتے ہیں ریشمی لباس، پتلی اور گاڑی اس ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ سندس فارسی سے معرب ہے، باریک ریشم کو کہتے ہیں۔ استبرق اس کے معنی ہے ریشم کا موٹا کپڑا۔ تو یہ تھی چند آیات بینات جو کہ سورہ دخان سے ان کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔